اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت و خلافت کو تبیین کرنے کے بعد جو ہدایت کی بنیاد ہے، انسان کو آگاہی دینے کے بعد اب اسی کا تسلسل ذکر کیا ہے اور ایک انسانی جمعیت کو بعنوان نمونہ پیش کیا ہے۔ جس طرح گزشتہ سیاق کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آدم یعنی انسان خلقت کے بعد مراحل اس نے طے کیے ہیں، اور خلقت کے مراحل کے بعد جو اہم مراحل انسان پر گزرے ہیں ان میں سے ایک انسان کا اسکان ہے مرغد و مرفہ زندگی میں، جہاں پر وسائل زندگی وافر ہیں، فراوان ہیں، اور انسان وسیع حد تک ان وسائل سے استفادہ کر سکتا ہے۔ لیکن وہیں پر ممنوع اشیاء، ممنوع امور اور ممنوع چیزیں بھی ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ان کے بارے میں انسان کو آگاہی دی گئی ہے، لیکن رہنمائی یہ کی گئی ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اور اپنے ارادے سے ان سے اجتناب کرے گا۔ اور پھر یہ بھی ذکر فرمایا کہ اس مرفہ زندگی میں اور مرغد زندگی میں، یعنی آسائش اور عیش و عشرت کے سامان سے بھرپور مالا مال ماحول میں انسان ارتکاب کرتا ہے ان امور کا جو اسے نہیں کرنے چاہیے، اور اس ارتکاب کے نتیجے میں نقصان اٹھاتا ہے اور حبوط کرتا ہے۔ حبوط یعنی اس مرفہ زندگی سے اور آسائش و آرام دہ زندگی سے مشقت والی، تکلیف اور رنج و زحمت والی زندگی میں گر جاتا ہے، حبوط کرتا ہے۔ اور اس نافرمانی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام اور احکام جو انسان کے لیے مقرر کیے ہیں دیگر موجودات کی طرح، وہ پابند ہیں سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے، لیکن انسان اپنے اختیار و ارادے سے فائدہ اٹھاتا ہے یا غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور اللہ کے ارادے کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو کچھ مقرر کیا ہے تکوینی طور پر
اسی کے مطابق انسان کی رہنمائی کی ہے تشریعی طور پر، یعنی انہی تکوینی امور کے ساتھ مطابق انسان کو انسان کے ارادے کے لیے رہنمائی کی ہے کہ انسان چونکہ صاحب ارادہ ہے، اس نے خود ارادہ کر کے سب کچھ کرنا ہے، تو اس کے ارادے کو رہنمائی کی ضرورت ہے اور وہ اسے فراہم کی۔ یعنی دو خصوصیات حبوطی زندگی میں، مشقت کی زندگی میں اور تکلیف اور رنج کی زندگی میں، دو راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں۔ ایک توبہ، چونکہ لغزش کھانا انسان کے لیے ثابت ہے کہ انسان لغزش کھا سکتا ہے، ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ لغزش دہندہ چیز بھی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ شیطان ہے۔ شیطان دائماً انسان کو لغزش پر لے آتا ہے اور لغزاتا ہے اور انسان لغزش کھا جاتا ہے۔ یہ انسان کی بناوٹ میں ہے، انسان کی ساخت میں یہ کمزوری موجود ہے، چونکہ اس کی ساخت اس طرح سے ہے، خلقت اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر مختلف رجحانات موجود ہیں، مختلف خواہشات موجود ہیں، مختلف تمایلات موجود ہیں، اس کے اندر احساسات ہیں، اس کے اندر جذبات ہیں، اس کے اندر جسمانی تقاضے ہیں انسان کے اندر فراوان، ذہنی روحانی انسان کے اندر مختلف و متنوع افکار ہیں، خیالات ہیں، اور انسان کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھڑکانے اور ابھارنے والے عوامل باہر موجود ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو کچھ انسان کے اندر تنوع ہے، تلون ہے، اس کو متاثر کرنے والی چیزیں انسان سے باہر بھی پائی جاتی ہیں، اندر بھی موجود ہیں، تو خواہ نخواہ لغزش اس کی زندگی کا ایک اجتناب ناپذیر لازمہ ہے۔ اور اگر یہ لغزش کھا جاتا ہے اور لغزش کے نتیجے میں یہ الہی نظام کی مخالفت کر بیٹھتا ہے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک خاص باب مقرر کیا ہے توبہ کا، کہ یہ دوبارہ لغزش کھانے کے بعد پہلی حالت پر پھر بحال ہو سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے۔ اور یہ مضمون توبہ کا یہ آگے مزید چلے گا، خلقت کا مضمون بھی آئے گا، 2-3 مواقع پر قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، خلقت انسان کا، لیکن توبہ کا باب وسیع سطح پر قرآن کریم میں مقرر آیا ہے، چونکہ انسان کی لغزش ایک حتمی چیز ہے، انسان لغزندہ ہے، اور ذلت لغزش اس کے لیے اندرونی طور پر بھی ہوتی ہے اور بیرونی طور پر بھی، اور بیرونی عوامل اندرونی عامل کو ہی ابھارتے ہیں۔ اصل لغزش کا عامل اندر ہے انسان کے، بیرونی عوامل اندرونی عوامل کو بھڑکاتے ہیں، ابھارتے ہیں، اور جس چیز سے انسان لغزش کھاتا ہے یعنی الہی نظام سے باہر چلا جاتا ہے، الہی حد سے نکل جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے اور حکم الہی کی لاپرواہی کرتا ہے، وہ بنیادی طور پر انسان کے اندر ہے وہ عامل۔ بیرونی عامل اسی کو ابھارتا ہے، نہ کہ بیرونی عامل اندرونی عامل کی جگہ خود آ کے انسان کو کسی عمل پر مجبور کرتا ہے یا اکساتا ہے یا زبردستی کرتا ہے۔ خوب اس صورت کے لیے کہ لغزش انسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، توبہ کا باب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، جو بہت ہی اہم ہے انسان کی ہدایت میں، انسان کی تعلیم میں، تربیت میں، پرورش میں، رشد میں، ہر پہلو سے توبہ بہت اہمیت کی چیز ہے۔ قرآن کے اس بیان کے مطابق جو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ہر چند قرآنی معارف علوم میں جا کر زیر باس آئے ہیں، اور ان میں سے کچھ معارف کھلے ہیں، کچھ معارف کی اچھی تبیین ہوئی ہے، اور کچھ معارف
ایسے نہیں ابہام کا شکار ہوئے ہیں یا قرآنی ان کا جو مقام یا جہت تھی اس میں فرق آ گیا ہے۔ اس میں سے ایک توبہ ہے کہ توبہ کا باب مختص ہو گیا ہے فقط جرائم کے ساتھ، لیکن توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر مرحلے کے لیے رکھی ہے کہ جہاں پر بھی لغزش کھاتا ہے انسان وہاں سے واپس پلٹ سکتا ہے اپنے اصلی راہ پر، اصلی جہت پر، اور اپنے اصل مقصود کی طرف واپس آ سکتا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ آیات کے آخر میں بیان کی یا آیا 39 میں بیان فرمائی ہے وہ ہدایت ہے۔ توبہ کے بعد اہم چیز جو انسان کو اللہ کی طرف سے میسر آئے گی اور آئی ہے وہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ انسان کی ساخت خلقت جیسے ہوئی ہے اور جس مقصود کے لیے ہوئی ہے، جن قابلیتوں کے ساتھ ہوئی ہے، جن توانائیوں کے ساتھ انسان کی تخلیق ہوئی ہے، ان تمام توانائیوں کو پروان چڑھانا، رشد دینا، تکامل تک پہنچانا اور انہیں اپنے مقصود تک پہنچانا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا اہتمام کیا ہے، یعنی آگاہی، رہنمائی، نشانیاں اور وسائل اور اسباب جو انسان کو مدد دیتے ہیں تاکہ اپنے اس مرتبے سے، وجودی سے آگے بڑھے اور اپنے مقصود تک پہنچ سکے۔ اور باقی جو تفصیل ہے وہ ہدایت کی ہے، ساری قرآن کریم میں تشریح ساری ہدایت کی ہے۔ ہدایت کے 2 قرآن کریم نے پہلو ذکر کیے ہیں۔ ایک پہلو ہدایت کا معرفتی پہلو ہے، آگاہی کا پہلو ہے، اور دوسرا ہدایت کا پہلو عملی نوعیت کا ہے، جس میں ایمان اور پھر عمل صالح اور یعنی ایک پورا نظام حیات اس کے اندر شامل ہے۔ مختلف پہلوؤں سے انسان کی زندگی کے لیے ایک جامع رہنمائی موجود ہے اس کے اندر۔ خب یہ دونوں قسموں کی ہدایت جو آگاہی پر مشتمل ہے اور آگاہی کے نتیجے میں جو عملی انسان کی زندگی کو تشکیل دیتی ہے، اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے خلقت میں، قانون خلقت میں انسان کی زندگی کو بنایا ہے، جس طرح سے ترتیب دیا ہے، اس کے مطابق انسان کی زندگی کا اصلی پہلو سماجی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، اور ہدایت کا رخ بھی اسی کی طرف ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس ہدایت کے پہلو میں، ہدایت کے آغوش، اس اجتماعیت اور سماجیت کی آغوش میں پروان چڑھیں گی۔ اور ہدایت میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہدایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اجتماعی یا سماجی حیات کو جہت دی ہے، اور باقی جو پہلو ہیں انسان کے، سے نجی پہلو ہے، انفرادی پہلو ہے، باطنی پہلو ہے، معنوی پہلو ہے، یہ سب اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیے ہیں۔ یعنی جب وہ مجموعی ہدایت یا اصل بنیاد ہدایت کی آ جاتی ہے انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے، اور وہ جب جہت اس کو مل جاتی ہے، اس کے اندر جتنی بھی ضمنی چیزیں ہیں وہ ساری خود ہی جہت پکڑ لیتی ہیں جس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مامور کیا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو ہدایت پائیں گے حبوطی زندگی میں، ہدایت ہی اب ان کے پاس آخری ذریعہ ہے۔ حبوطی زندگی سے پہلے ان کو ہر چیز ان کی محنت مشقت کے بغیر انہیں فراہم تھی، اس میں انہیں خود کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک طرح سے انسان ارادی مخلوق ہونے کے باوجود
صاحب اختیار ہونے کے باوجود گویا تکوینی مخلوقات کی مانند تھا، یعنی جن کو تشریح کے بجائے فقط تکوینی ہدایت میسر ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی ہدایت فقط دی ہے، ساتھ اس کے شریعت و تشریح نہیں ہے، قانون اور ضابطہ اور مسودہ نہیں ہے، ان کی زندگی محفوظ زندگی ہے اور ان کی زندگی کسی بھی خطرے کی زد میں نہیں ہے، نہ دنیاوی نہ اخروی، چونکہ ان کی زندگی کا انہیں کوئی حق یا اختیار ہی نہیں دیا گیا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ سے انجام پا رہا ہے۔ حبوطی زندگی سے پہلے جو انسان کی زندگی کا تصور ہے، اس میں گویا انسان بھائی کے اختیار رکھتا ہے، اس زندگی میں انسان کو باقاعدہ حکم ناہی ہے، یہ امر اور ناہی دلیل ہے کہ انسانی ارادہ وہاں پر ملحوظ ہے اور انسانی ارادہ وہاں موجود ہے، لہٰذا جب کہا کہ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہ حکم ہے کہ آپ کھاؤ، کلا یہ امر تکوینی نہیں تھا، یہ امر تشریعی تھا، ان کو باقاعدہ اپنے ارادے کے ساتھ کھانے کے لیے یا اپنے ارادے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کی گئی تھی، لیکن یہی جو انہیں حکم دیا گیا اور انہوں نے اپنے ارادے سے کھانا شروع کیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ لا تقربا ہذہ الشجرہ، نہ ہی بھی کر دی کہ اس کے قریب نہ جانا، خوب یہ بھی ان کے ارادے کے اوپر موقوف تھا، باوجود اس کے کہ ان نے ارادے سے ہی بچنا بھی تھا اور ارادے سے ہی کھانا بھی تھا، لیکن ماحول ایسا تھا، وسائل ایسے تھے کہ گویا وہ ارادے کے ساتھ بھی ایسے ہیں جیسے تکوینی ہدایت یافتہ زندگی ہے، یعنی محفوظ، نہ خوف ہے، نہ حزن ہے، نہ کھٹکا ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کسی چیز کی قلت ہے، نہ کسی چیز کی کمی ہے، اور نہ ہی کسی چیز کے لیے تگ و دو کرنی ہے۔ انہوں نے ارادی زندگی ہے وہاں، وہ مخصوص زندگی جنت کی، لیکن انسانی تگ و دو کا اس میں کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا، بغیر کوشش کے، محنت کے، مشقت کے ضروریات زندگی، وسائل زندگی انہیں مہیا ہو جاتے ہیں۔ اس کی عام آدمی کی زندگی میں مثال ایسے ہیں جیسے بچے ہیں، چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں، بھائی کہ ارادہ و اختیار چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر والدین ان کے، خاندان ان کا ہر چیز ان کے لیے مہیا کر کے رکھتا ہے، ہر چیز فراہم کرتا ہے ان کے لیے، اور خود بچے کو زحمت نہیں کرنی ہوتی اپنی کسی بھی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کسی بھی شوق کو پورا کرنے کے لیے، اور ان کے والدین خود ہی انہیں غریزی طور پر پہلے سے پتہ ہے ہمارے بچے کی ضرورتیں کیا ہیں، اور وہ اس کے لیے فراہم کرتے ہیں۔ گھر کے اندر ہی ہر چیز موجود ہوتی ہے، بچے کی حد تک عیش و عشرت مرغت زندگی گھر میں موجود ہوتی ہے، جس میں بچے کی اپنی زحمت شامل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی زندگی انسان کے لیے فراہم کی تھی، وہیں کہ انسان کا ارادہ و اختیار اپنی جگہ محفوظ ہے، لیکن رنج و تعب و مشقت اس میں نہیں ہوگی، اور امر و نہی کرنا یہ دلیل ہے کہ یہ ارادہ و اختیار رکھتا ہے، ورنہ نہ امر کیا جاتا اور نہ نہی کی جاتی، چونکہ اس نے مجبوراً وہی کرنا ہے جو اللہ نے ارادہ کیا ہے، تو اس کو روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے روکا، اس شجرہ کے قریب نہیں جانا، اور وہ گیا اس شجرہ کے قریب، جیسے بچہ ہے بہت ساری چیزوں سے اسے روکتے ہیں اور وہ ان ساری چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس کا ارتکاب کرنا، نہی کی مخالفت کرنا، یہ دلیل ہے کہ ارادہ بھی رکھتا ہے اور اختیار بھی رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے مخالفت کرتا ہے اوامر کی اور نواہی کی۔ خوب ظاہر ہے کہ
یہ زندگی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، لحاظ کی ہوئی ہے، اور چونکہ انسان ارادہ و اختیار رکھتا ہے، اس زندگی کو زیادہ انسان نہیں بحال رکھ سکتا، جاری رکھ سکتا۔ انسان کو ہر صورت میں حبوط کرنا ہے، کیونکہ لغزش ہے اس کے اندر، اور لغزش نے اسے محروم کرنا ہے اس سہولت سے اور اس زندگی سے۔ سختی اور مشقت کی طرف اس نے آنا ہے بالآخر، اور جب سختی و مشقت میں آئے تو کیا اب یہاں رنج و غم و خوف ہمیشہ کے لیے انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے گا؟ یہاں پر فرمایا کہ نہ، وہی چیز دوبارہ ہو سکتی ہے، بن سکتی ہے، لیکن انسان کے اپنے ہاتھوں سے۔ اب پہلی زندگی میں انسان کی مشقت شامل نہیں ہے، اس باغ میں، اس کے کاشت میں، ان باغات کے نعمتوں کے پرورش میں، ان کی حفاظت میں انسان کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ ملائکہ کے توسط سے فراہم کیا گیا ہے وہ زندگی کا ماحول۔ اب حبوطی زندگی میں سب کچھ انسان نے کرنا ہے، اور یہاں بھی بے خوف اور بے حزن زندگی ممکن ہے انسان کے لیے، لیکن اتباع ہدایت میں، یعنی ہدایت اس طرح سے ترتیب دی گئی ہے، تدوین کی گئی ہے، نظام ہدایت اس طرح سے تدوین کیا گیا ہے کہ انسان اگر اس کی پیروی کرے، اپنائے، تو حبوطی زندگی میں بھی خوف کے بغیر اور حزن کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے۔ حزن اور خوف دو چیزیں ہیں الگ، آگے باس آئے گی، تفصیل سے کریں گے ہم۔ خوف جو کچھ ہے انسان کے پاس، اس کے چھن جانے کا، اس کے ہاتھ سے چلے جانے کا جو ڈر ہے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور حزن جو ابھی انسان کو نہیں ملا، اس کے بارے میں پریشانی کہ شاید نہ ملے، جو توقع ہے انسان کو جو ملنا چاہیے وہ اگر نہیں ملا تو یہ حزن ہوتا ہے۔ جو ابھی نہیں آیا لیکن آئے گا، انسان کوشش کر رہا ہے یہ نتیجہ لینے کی۔ جیسے ایک کسان ہے، وہ کھیت آباد کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ کھیت میں فصل لگے گی، لیکن یہ پریشانی بھی اس کو ہے کہ اس کو آفت لگ جائے، کیڑا لگ جائے، کھیت اجاڑ دے، یہ حزن ہے اس کا۔ اور خوف یہ ہے اس کا کہ جو اس کے پاس ہے یہ بھی کہیں ضائع نہ ہو جائے، زائل نہ ہو جائے اس کا۔ برعکس بھی کر سکتے ہیں حزن و خوف میں فرق، لیکن دو طرح کا کھٹکا انسان کو ہے کہ جو اس کے پاس ہے یہ اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے، اور جو اس کو ملنے کی توقع ہے کہیں اس سے محروم نہ ہو جائے۔ خب یہ زندگی بے خوف اور بے حزن زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبوط کے بعد بھی انسان کے لیے مقرر فرمائی ہے، اور اس کا نظام، اس کا طریقہ، اس کا تفصیل اس کی وضع کی ہے، مقرر فرمائی ہے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ ہدایت کی پیروی کرے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو اس ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے، مخالفت کریں گے، وہ مخلد در نار ہوں گے، وہ دوزخی ہو جائیں گے، یعنی ان کی زندگی ہی دوزخی زندگی ہے۔ نہ یہ کہ دوزخ ان کو انتقاماً یا سزا کے طور پر ملے گی، خود جو زندگی بنائیں گے ہدایت سے باہر، وہ زندگی یعنی کفر و تکذیب کی زندگی، وہ خود دوزخ ہی ہوگی۔ اس کے اندر جو مسائل ان کے پیدا ہوں گے، زندگی کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی دوزخ ہوگی جس میں ہمیشہ کے لیے وہ چلے جائیں گے۔ اور چونکہ اس زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی اخروی زندگی ہے، بعد کی زندگی ہے، تو جیسی زندگی انسان یہاں بناتا ہے وہی تسلسل ہے مرنے کے بعد بھی۔ اگر یہاں دوزخی زندگی انسان نے بنا لی تو مرنے کے بعد بھی وہی جاری رہے گی۔ اگر یہاں پر انسان نے بے خوف و حزن زندگی بنا لی، مرنے کے بعد بھی یہ بے خوف و حزن زندگی گزرے گی۔ لیکن یہ سب دار و مدار ہے ہدایت کی پیروی پر، اتباع ہدایت پر۔ یعنی اب جو فیصلہ ہونا ہے حبوطی زندگی میں انسان کی زندگی کا، وہ خود انسان نے کرنا ہے۔ اللہ نے وہاں پر ہدایت کے بجائے، یعنی دوسرے لفظوں میں
حبوتی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آگاہی دے دی ہے، اسباب دے دیے ہیں، وسائل دے دیے ہیں کہ جو کچھ تجھے چاہیے، جیسا تیری زندگی کی ضرورتیں ہیں، وہ ساری خود اپنے ہاتھ سے بنا۔ یہ حبوتی زندگی ہے۔ اور حبوتی زندگی سے پہلی جو زندگی تھی، اس میں یہ سب کچھ اللہ نے اس کو بنا کے دیا تھا۔ جیسے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے بچپن میں، تو یہ سب کچھ اس کو والدین بنا کے دیتے ہیں۔ جب بڑا ہوتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ خود بناتا ہے۔ پہلے بنے ہوئے گھر میں پیدا ہوتا ہے، آمادہ بستر پہ پیدا ہوتا ہے، کمرہ بنا ہوا ہے، وسائل بنے ہوئے، اسباب اس کے لیے سارے فراہم ہوتے ہیں، کسی نے کیے ہیں۔ لیکن جب یہ بالغ ہو جاتا ہے، مکلف ہو جاتا ہے، یہی سارے چیزیں از سر نو خود بناتا ہے، البتہ اس رہنمائی سے یا اس تعلیم کے نتیجے میں جو اسے والدین نے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے یہی اقدام کیا ہے کہ ایک مرحلہ انسان کی زندگی کا انسان کی کوشش کے بغیر ساری سہولتوں کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ فراہم کیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں یہ ساری چیزیں مشروط قرار دی ہیں اتباع ہدایت کے ساتھ کہ یہ خود کر سکتے ہو، اس کا ہم نے ضروری نقشہ آپ کو بتا دیا ہے بنام ہدایت۔ اب اس کے بعد انسان کی زندگی اب شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا اعلان کر دیا کہ اب آپ کو ہدایت کا منتظر رہنا چاہیے زمین پر۔ حبوتی زندگی میں دو کام آپ کو کرنے ہیں، ایک توبہ یعنی رجوع اللہ کی طرف، رجوع اپنے مقصد کی طرف، اس راہ کی طرف۔ لغزشیں جب کھاؤ حبوتی زندگی میں تو پہلا کام توبہ ہے۔ ہدایت توبہ کے بعد ہے، نہ کہ توبہ کے بغیر ہدایت ہے۔ یعنی لغزش کھا کے ہدایت کی توقع نہیں ہوگی، لغزش کھا کے توبہ کی طرف آؤ گے آپ، اور توبہ کے ساتھ ساتھ آپ نے جس چیز کو اپنانا ہے وہ ہدایت ہے۔ اس ہدایت کا نتیجہ آپ کو وہی مرغت زندگی ملے گی، لیکن اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی زندگی ہوگی آپ کی۔ اب یہاں سے آگے قرآن کریم نے نمونہ پیش کیا، یعنی فوراً اب آ گئے ہیں ہم انسانی آبادی میں، انسانی خلقت اور خلقت کے ابتدائی مراحل اور ان کے درجات بیان کرنے کے بعد کہ انسان اب مخلوق بن چکا ہے، حبوتی زندگی شروع کر چکا ہے، اور حبوتی زندگی میں اب انسانی نسل آگے بڑھ رہی ہے، آگے جا رہی ہے۔ اور اب جو شکل انسان کی زندگی کی ایک سامنے آئی ہے، چونکہ قرآن ہے، قرآن انسانی زندگی کو موجودہ انسانی نسل کے لیے پیش کر رہا ہے۔ یعنی قرآن اب ہدایت ہے اس نسل کے لیے جو اب قرآن کے نزول کے بعد جنہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ قرآن کے نزول سے پہلے جو زندگی گزار چکے تھے ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی اہتمام کیا تھا۔ یعنی ان کی حبوتی زندگی میں اللہ نے انہیں یہ دونوں چیزیں فراہم کی تھیں، توبہ بھی کہ وہ پلٹیں اللہ کی طرف، اور دوسرا ہدایت۔ اور شیطان ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ عرض کیا ہے کہ شیطان کے بارے میں انسان خصوصاً دیندار کافی غلط فہمی کا شکار ہے۔ یعنی جو شیطان سے محفوظ نہیں ہے، اس کی ایک بڑی وجہ شیطان کے بارے میں صحیح تصور، درست تصور نہیں ہے کہ شیطان کیا ہے۔ جو شیطان ہے حقیقی، یہ اسے شیطان نہیں سمجھتے، اور جو شیطان جس کو یہ سمجھتے ہیں وہ انہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا، جس سے یہ بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ نقصان دہ نہیں ہے ان کے لیے، چونکہ وہ ان کے ارد گرد کہیں آتا ہی نہیں ہے۔ وہ صرف ذہنی طور پر ان کے تصور میں ہے، ان کی عملی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جس شیطان سے یہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شیطان جو دن رات انہیں لغزا رہا ہے، الجھا رہا ہے، بہکا رہا ہے، اور زندگی ان کی مزید سخت کر رہا ہے، دور کر رہا ہے
مقصد زندگی سے، راہ زندگی سے، خالق سے، رب سے دور کر رہا ہے، یہ اس کو شیطان ہی نہیں سمجھتے، یہ اس کے بارے میں یہ تصور نہیں رکھتے۔ اور یہ صرف شیطان نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو قرآن کریم میں یعنی ہدایت کے نظام میں انسان کے لیے نشاندہی کی گئی ہیں کہ یہ آپ کے لیے تباہ کن ہیں، آپ کے لیے ضرر رساں ہیں، ان کی تفسیر اس طرح سے کی ہے ہم نے کہ باوجود اس کے کہ ان کا ذکر اور تصور ہے لیکن ان سے ہم محفوظ نہیں ہیں۔ جیسا مثالیں پہلے فراوان عرض کی ہیں، جیسے لہو ہے و لعب ہے، لہو اور لعب کی ہم نے تفسیر معنی ایسا کیا ہے کہ لہوی ہوتے ہوئے ہم مطمئن ہیں کہ ہم لہو نہیں کر رہے، یعنی لہو سے جو ہم بچ نہیں پا رہے، اس کی بڑی وجہ لہو اور لعب کا غلط ترجمہ اور معنی غلط کیا ہے۔ جو کچھ ہم لہو کر رہے ہیں اسے لہو سمجھتے نہیں ہیں، اور جو لہو نہیں ہے اور ہم اسے لہو سمجھتے ہیں وہ ہم کر نہیں رہے۔ مثلا ہمارے نزدیک لہو و لعب کھیل کود ہے، جس طرح ترجموں میں اور تفسیروں میں کھیل کود خوب نہیں کر رہے، علماء کھیل کود نہیں کر رہے، سنجیدہ لوگ کھیل کود نہیں کر رہے، اکثریت معاشرے کی نہیں کرتے، بوڑھے لوگ، مسن لوگ، مصروف لوگ، کاروباری لوگ، پڑھائی میں مصروف لوگ جو دن رات اپنے کاموں میں مشغول ہیں، یہ تو کھیل کود نہیں کرتے۔ فارغ لوگ، ویلے لوگ جن کے پاس کوئی کام کاروبار تعلیم کچھ بھی نہیں ہے، یہ گلیوں میں کھیل کود کر رہے ہیں۔ مثلا ہم ایک محلے میں نکلیں، اس محلے کی سڑک پر جتنے بچے کھیل رہے ہوں گے یہ لہو و لعب کر رہے ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو فیکٹریوں میں ہیں، جو دکانوں پہ ہیں، جو اسکولوں میں ہیں، جو کالجوں میں ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں، وہ سارے کھیل کود میں مصروف نہیں ہیں۔ مثلا محلے میں اگر 1,00,000 آبادی ہے تو اس 1,00,000 میں سے زیادہ بیک وقت ایک وقت میں 100 بندہ لہو کر رہا ہوگا، لعب کر رہا ہوگا، تناسب اتنا ہی ہے۔ یہ باقی جو افراد ہیں سارے، یہ 9,900، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آیا لہو میں مصروف ہے؟ یعنی قرآن کریم سے پوچھیں تو یہ جو سنجیدہ ہیں، کھیل کود نہیں کر رہے، بلے ڈنڈے انہوں نے نہیں پکڑے ہوئے اور گھروں میں مصروف ہیں، مثلا جو فون پہ گفتگو کر رہے ہیں، جو نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، جو آپس میں لگے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میڈیا پہ مصروف ہیں یا اور گفتگو کر رہے ہیں، اس سے ہم لہو نہیں سمجھتے، یہ تو کھیل کود نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹوکے ہمیں کہ کیوں کھیل رہے ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تو نہیں کھیل رہا، میں تو گفتگو کر رہا ہوں، جبکہ اسی کو قرآن لہو اور لعب کہتا ہے۔ یہ ہماری سنجیدہ جو مصروفیات ہیں، چونکہ لہو مشغولیت ہے جو انسان کو مقصد سے دور کرے، اور بے مقصد کام بے شک سنجیدہ ہوں، بے مقصد ہیں، یعنی مقصد زندگی ان کاموں کے پیچھے کار فرما نہیں ہے، وہ بے شک یہ بڑے مشقت والے کام ہوں، بڑے علمی کام ہوں، بڑے پیچیدہ کام ہوں یہ، لیکن قرآن کے نزدیک تو لعب ہے یہ، چونکہ اس کے پیچھے کوئی مقصد کار فرما نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ لہو و لعب ہے، لہوی بن گئے، لعبی بن گئے غلط تفسیر کی وجہ سے، اور کھیل کود کو لہو و لعب کہہ دیا۔ شیطان کے بارے میں یہی کچھ ہوا کہ شیطان میں مبتلا ہیں اور شیطنت لغزا رہی ہے، ہر قدم پہ شیطان مزاحم ہو کے ہم سے یہ کام کر رہا ہے، اور ہم اس کو شیطنت نہیں سمجھتے یا یہ شیطان نہیں ہے۔ جس شیطان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ہمارا کبھی پالا ہی نہیں پڑا۔ ممکن ہے ساری زندگی میں ایک انسان کبھی بھی اس فرد معین سے، اس جن سے پالا نہ پڑا ہو، چونکہ ایک جن تو اتنا محیط نہیں ہو سکتا بیک وقت تمام اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی قدرت انسان کو مل جائے کہ بیک وقت محیط ہو جائے اور سارے انسانوں کو بہکا دے، گمراہ کر دے۔ یہ تو کوئی مخلوق میں، کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے۔ اور شیطان تو وہ مخلوق ہے جو اللہ نے اس کو فرمایا کہ ذلیل ہے، رسوا ہے،
اور پست ہے اور گھٹیا ہے، جبکہ یہ احاطۂ وجودی، یہ تو باکمال مخلوق کی علامت ہے۔ تفسیر شیطان کی جو کی جاتی ہے اس سے ایک گھٹیا مخلوق نہیں سامنے آتی، اس سے ایک بہت کمال یافتہ مخلوق سامنے آتی ہے۔ کام اس کے سارے برے ہیں، لیکن یہ برا ہے سب سے باکمال، اس کا وجود سب سے عظیم ہے۔ مثلاً ایک نبی اور ایک شیطان، نبی اپنی امت پر بیک وقت حاوی نہیں ہے، ان کے ذہنوں پر، نبی کو لوگوں کے دلوں تک رسائی نہیں ہے، صرف کانوں تک رسائی ہے، اور ممکن ہے نبی کی بات مانے نہ۔ خوب نبی دل کے اندر اتر کے یہ وسوسہ جیسا شیطان کہتا ہے ویسی رہنمائی نبی یا امام دل میں اتر کے کر دیں، یہ انہیں نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، شیطان کو یہ رسائی ہے۔ خوب یہ ساری جو علامتیں بتائی گئی ہیں کہ ہمارے دل تک کس کی رسائی ہے، ہر فرد کے دل تک کس کی رسائی ہے، یہ سب کو پتہ ہے کس کی رسائی ہے، کون دل میں جھانکتا ہے، کون دل میں اترتا ہے، کون صبح و شام دل میں ہے، کون ہے؟ خود ہماری خواہشات، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہمارے رجحانات، یہی دل میں ہیں۔ دل تو انہی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ شیاطین ہیں جو دن بدن ہمارے دل کو گھیرے ہوئے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں اور لغزاتے ہیں ہمیں۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ محیط ہے، یہ شیطان کب تک ہے؟ جب تک انسان ہے، اور یہ کتنا پھیلا ہوا ہے؟ جتنا انسان پھیلا ہوا ہے۔ جتنی آبادی انسانوں کی ہے اتنے ہی شیاطین ہیں، اور پھر انسان کے لیے، یعنی یہ تو اپنے لیے انسان کے اپنی شیطنت اس کے اندر موجود ہے، اور پھر ایک انسان کی شیطنت دوسروں کے لیے، جو دوسروں کو، یعنی جتنے شیطانی اعمال قرآن نے ذکر کیے ہیں آج اگر ہم دیکھیں یہ سب انسان ہی انجام دے رہے ہیں، جیسے وسوسہ ڈالنا، لغزا دینا، ارادے توڑوا دینا، نیتیں بدل دینا، اطاعت سے روک لینا، معصیت کروانا، سجدہ نہ کرنے دینا، اللہ کی بندگی نہ کرنے دینا، یہ کون کروا رہا ہے؟ انسان ہے، دوسرے انسانوں کو یہ کام کروا رہے ہیں۔ کوئی معلم بن کر یہ کام کر رہا ہے، کوئی خاندان کا بزرگ بن کے یہ کام کر رہا ہے، کوئی مذہبی پیشوا بن کے یہ کام کر رہا ہے، کوئی سیاسی پیشوا بن کے یہ کام کر رہا ہے، کوئی طاقتور ہونے کی وجہ سے کہ چونکہ طاقت ہے، قدرت ہے، دوسروں سے یہ کام کروا رہا ہے۔ یہ سب تو انسان کروا رہے ہیں۔ جتنی غلطیاں ہیں، مثلاً حالیہ واقعات جو ہم مثلاً آج جن تاریخ میں جس ماحول میں یہ قرآن کی خدمت میں ہیں، یہ ایام ہیں جب اسرائیل نے غزہ پر وحشیانہ بمباری شروع کی ہوئی ہے۔ خوب یہ سارے کام کون کروا رہا ہے، کون اس کے ساتھ کھڑا ہے، کون پیچھے ہے، کس کا ارادہ ہے، کس کی نیت ہے؟ کوئی نامرئی طاقت تو نہیں کر رہی، سب شناختہ شدہ ہیں، لیکن ان کو شیطان کوئی سمجھ نہیں رہا ہے کہ یہی شیطان ہے، یہی جو اتنی بربریت کر رہے ہیں آنکھوں کے سامنے، سب مسلم ہے کہ یہی کر رہے ہیں، تو انہی کو کہو شیطان۔ قرآن انہی کو کہہ رہا تھا کہ یہ دشمن ہیں تمہارے اور یہ تمہیں اکسائیں گے، یہ تمہیں لغزائیں گے۔ خوب اب انسان کی زندگی، حبوطی زندگی، جس حبوطی زندگی کا لازمہ اس کے امراض شیطنت ہے، شیطنت کی وجہ سے عداوت ہے، اور زحمت و مشقت کے بغیر وسائل و سہولتیں اس سے دوری ہے، وہ لے لی گئی ہیں کہ بغیر مشقت کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ اب انسان کی یہ حبوطی زندگی جب شروع ہوتی ہے، انسان آغاز کرتا ہے، آگے اب یہ قصہ خلقت کے بعد آگے بڑھتا ہے، جاری ہوتا ہے، یہ زندگی شروع ہوتی ہے، اور اس زندگی میں اب ایک تاریخی بات ہے کہ آدم علیہ السلام اور پہلا انسان اور پہلی نسل، پھر دوسری نسل، پھر تیسری نسل، خوب قرآن نے اس طرح سے نہیں بیان کیا، نہ انبیاء کو اس طرح سے بیان کیا ہے۔ انسان کی پہلی نسل، انسان کی دوسری نسل، انسان کی تیسری نسل، علوم کر رہے ہیں اس پر کام، اور مفید کام ہے اور خوب کام ہے، کسی حد تک بہت ہی اہم کام ہے کہ ان علوم سے، خصوصاً زمین شناسی نے، علم جو زمین کے بارے میں بحث کرتا ہے ارضیات میں،
انہوں نے یہ موضوع بنایا ہوا ہے۔ اور دوسرا تاریخ میں ہے کہ تاریخ میں ہم اس چیز کو پیگیری کریں کہ پہلی نسل کتنے نفوس پر مشتمل تھی۔ آدم علیہ السلام کی جو مباشر اولاد تھی، یعنی جو صلب آدم سے پیدا ہوئے، پہلے انسان سے جو انسان پیدا ہوئے، وہ کتنے تھے، مردم شماری ان کی جائے۔ تاریخ یہی جاننا چاہتی ہے، علوم یہی جاننا چاہتے ہیں۔ قرآن نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا اور اس طرف انسانوں کو متوجہ بھی نہیں کیا، اس بحث میں ڈالا ہی نہیں قرآن نے کہ حضرت آدم کے کتنے بیٹیاں اور کتنے بیٹے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی قرآن نے نہیں بتایا کہ ان سے آگے جو نسل پھیلی، یعنی یہ جو پیدا ہوئے پہلی نسل، یعنی پہلا انسان تو آدم و حوا ہیں، آدم و حوا کے بعد ان کی اولادیں ہیں، یہ دوسری نسل ہو گئی۔ آدم و حوا پہلا انسان، ان کے اولاد دوسری نسل، تیسری نسل جو ان کی اولاد ہے، یہ کیسے پیدا ہوئی؟ یہ آج کے مفسرین و متدینین و مومنین کے لیے سب سے بڑا سوال فقہی، شرعی، تاریخی، علمی یہ ہے کہ ان کی آپس میں شادیاں ہوئیں، ان کی کسی اور مخلوق سے شادیاں ہوئیں، وہ کیسے پیدا ہوئے؟ یہ معمہ، یہ مخمصہ آج کے علماء دین اور مفسرین دین کو یہ گتھی سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاً اس بحث کی طرف آنے ہی نہیں دیا، نہ خلقت انسان کی بحث ادھر آنے دی اور نہ ہی ہدایت میں اس طرف متوجہ کیا کہ ہدایت کا ایک اہم باب یہ ہے کہ آدم و حوا تو دو مستقل مخلوق ہیں۔ اللہ نے ایک ارادے سے مرد بنایا، مذکر، ایک ارادے سے عورت بنائی، پھر اس مرد اور عورت کو آپس میں ملاپ ہوا، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ پھر ان سے آگے بچے پیدا ہوئے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ طبی جاری جیسا آج ہو رہا ہے ویسا ہی ہوا ہے۔ پھر ان بچوں سے آگے بچے کیسے پیدا ہوئے؟ ان بچوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شادیاں کس سے کی؟ یہ وہ اہم مخمصہ ہے جو آج تمام مسالک کو درپیش ہے اور ہر ذہن میں یہ سوال ہے، ہر عالم اس گتھی کو سلجھانے میں لگا ہوا ہے۔ جبکہ قرآن نے فرمایا کہ اس کا انسان کی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جیسے بھی پیدا ہوئے اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کی ہدایت میں اضافہ نہیں ہوگا، اگر آپ اس سے لا علم رہے تو گمراہی نہیں شمار ہوگی۔ یہ لا علمی آپ کی گمراہی، یعنی آپ کی موجودہ زندگی میں، اس موجودہ انسانی نسل میں یہ کوئی کردار ادا نہیں کرتی۔ خوب ظاہر ہے کہ قرآن سے پہلے ہدایت کے منابع دیگر آسمانی کتابیں اور انبیاء تھیں۔ قرآن سے بعد جو کچھ آ رہا ہے تو اب قرآن ان کا ہدایت کا منشور ہے۔ اب قرآن نے ہدایت کی جو ترتیب رکھی ہے وہ یہ ہے کہ خلقت انسان کا ماجرا، مراحل اس کے ذکر کر کے اور آگاہی دے کے پھر فوراً آ گیا ہے قرآن ایک سماجی موضوع کے اوپر، ایک سماجی نمونہ قرآن نے ہدایت کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے مخاطبین کو بتانے کے لیے کہ آپ نے کیسے ہدایت کو تابع، جس طرح سابقہ آیت میں تھا کہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب جس نے ہدایت کی پیروی کی وہ بے خوف و بے حزن ہو جائے، وہ مطمئن ہو جائے کہ وہ کامیاب ہے۔ لیکن اگر کفر کیا، تکذیب کی تو دوزخی ہو جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے۔ فوراً ہی یہ بات شروع ہو گئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بات کہاں پہنچی جو شروع کی تھی آپ نے؟ ہدایت کے لیے وہی بتانا مقصود تھا کہ انسان کی تخلیق ہوئی ہے، انسان کی تخلیق میں یہ مراحل شامل تھے، یہ مراحل طے کر کے اب انسان آیا ہے حبوطی زندگی میں۔ یہ حبوطی زندگی آپ سے پہلے، یعنی یہ آیات کریمہ ہمیں کیا کہہ رہی ہیں اس موجودہ نسل کو جو آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کہ آپ سے پہلے یہ انسانی نسل اسی قانون ضابطے کے تحت جو آپ کے لیے اللہ ابھی بیان فرما رہا ہے، اسی کے تحت وہ گزر چکے ہیں، انہوں نے عمل کیا ہے اور ان کو ہدایت پیش کی گئی تھی۔
انہوں نے ہدایت کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، یہ نمونہ ماجرا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انسانی سماج، انسانی معاشرہ جب تشکیل پایا اور مختلف تھا، متنوع تھا، یوں نہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد فوراً بنی اسرائیل وجود میں آئے، نہ، انسان اول جب زمین پر انسان شروع ہوا، خلقت اس کی اور آغاز ہوا، چونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ انسان کی خلقت اسی طرح سے ہوئی ہے، ہم اس کو مثال بنا کر نہیں لیتے، ہم اسے بالکل ایک واقعیت عینی کے طور پر لیتے ہیں۔ مثال میں عرض کیا تھا کہ ایک حقیقت ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی جاتی ہے، یعنی حقیقت اس آئینے میں دیکھو تم، لیکن بغیر مثال کے جو صریح بات ہوتی ہے اس میں جو کہا جا رہا ہے یہی ہوا ہے، یوں نہیں کہ یہ مثال یہ ہے۔ مثلا جیسے ہم کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں کسی کو، آج کی مثلا سائنس کی دنیا کی کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، کسانوں کو، دہقانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو انہیں ان کے ماحول کی مثال دیتے ہیں، ان کے گاؤں کی مثال بنا کر دیتے ہیں، یعنی اصل سمجھانا ایک علمی مسئلہ ان کو سمجھانے جا رہے ہیں، لیکن گاؤں کی دیکھی بھالی چیز جو ان کے لیے شناختہ شدہ ہے وہ ہم مثال بناتے ہیں ناشناختہ چیز کو ان کو سمجھانے کے لیے۔ اور دیہاتیوں میں یہ شعور ہوتا ہے، انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری گاؤں کی مثال دی جا رہی ہے یہ نہیں ہمیں سمجھایا جا رہا، یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ تو ہمارے عام بیتی ہوئی چیز ہے، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اس کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے، وسیلہ، وہ داستان سمجھانے کے لیے جو ہم نہیں تھے، ہم نے نہیں دیکھی، نہیں سمجھی، اس کو پرکھنے کے لیے ہے یہ۔ اب ظاہر ہے کہ خلقت انسان کا قرآن نے ذکر کیا ہے، مراحل ذکر کیے ہیں، لیکن اس کو تبیین نہیں کیا گیا اس طرح سے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو تین سے خلق کیا ہے، من سلالۃ من طین، تو کیا مراحل تین نے طے کیے، کیسے طے کیے، تین میں کیا ہوا؟ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، انسان تین سے ہی خلق ہو رہا ہے، تو تین کا سلالہ کیسے بن رہا ہے، اس وقت کیسے بنا، آج کیسے بنا، اور یہ جو مراحل ہیں کہ ایک حیات، زمین حیات کے قابل کیسے ہوئی، پھر یہ حیات انسانی حیات تک کیسے پہنچی، یہ قرآنی موضوع ہے، یہ تحقیق قرآن بتا رہا ہے، اور قرآن نے ذکر کیا ہے مراحل اس کے، لیکن آگے جو جن کا کام تھا قرآن سے یہ سارے حقائق کھولنا، وہ آگے ڈائریکٹ مثال کو ہی کہ یہ اس طرح سے ہوا کہ جیسے کمہار بناتا ہے، گھڑا بناتا ہے، مٹی گوندھ کے گھڑا بناتا ہے، پھر اس کو بٹی میں ڈالتا ہے، پکا کے بازار میں لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایک فرشتوں کو حکم دیا، گارا بنایا گیا، اس گارے کا مجسمہ بنایا گیا، پھر اس مجسمے میں پھونک ماری گئی، وہ انسان پیدا ہو گیا۔ یہ تو قرآن، نعوذ باللہ کہ قرآن اس طرح بات کر رہا ہو کہ ایک بت بنایا گیا، ایک مجسمہ بنایا گیا، اس کے جس طرح ابھی بناتے ہیں مٹی کے مجسمے بنائے جاتے ہیں، اس طرح کی ایک مورتی بنائی گئی، پھر مورتی میں پھونک ماری گئی، وہ زندہ ہو گیا۔ یہ تو نہیں قرآن کہہ رہا خلقت انسان، قرآن تو فرما رہا ہے کہ یہ تین سے شروع ہوئی، یعنی جامد مرحلے سے یہ جامد مرحلہ تبدیل ہوا، مختلف اس نے کیفیتیں بدلیں، وہ کیفیتیں تین کی، پھر تین لازب بنی، پھر یہ ہمائے مسنون بنا، یہ سلسال بنا، یہ اور مراحل طے کر کے پھر یہ سلالہ بنا، یہ ساری چیزیں سلالہ بنی، پھر اس سلالے سے آگے یہ ساری حقیقت طے ہوئی۔ آدم، حضرت آدم ہو، یعنی پہلا انسان ہو، حوا ہوں، یا حضرت مسیح ہوں، یا آج کا جو انسان پیدا ہو رہا ہے، سب کا قانون خلقت ایک ہے، ایک قانون کے تحت بنے ہیں، نہ کہ دو طرح سے بنے ہیں۔ پہلا انسان مورتی بنا کر بنایا گیا ہے، باقی نطفے سے اور رحم سے اور مضغہ و جنین سے بنا ہے، نہ پہلا انسان بھی یہ سارے مراحل طے کر کے وجود میں آیا ہے، لیکن وہ کیسے طے کیے ہیں یہ اب علم کا میدان ہے کہ علم تبیین کرے کہ پہلا انسان کیسے وجود میں آیا، پھر اس سے آگے کیسے نسل بڑھی۔
مغربیوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ قرآن کے مفسرین ہمیں بتائیں تو ہم کچھ کریں، وہاں انہوں نے خود سے تورات کی بنیاد پر یا دیگر کتابوں کی رہنمائی کے ساتھ جو تحقیق کی اور جو علم و سائنس کے ذریعے اور مشاہدات کے ذریعے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ حیات، ڈارون کی تھیوری جو بنی کہ تخلیق انسان کیسے ہوئی ہے، کہ پہلے زمین میں کوئی حیات نہیں تھی، کوئی جاندار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، زمین تھی، صرف مٹی تھی. پھر زمین میں پانی آیا، پھر پانی کے اندر ایک، اور یہ کروڑوں اربوں سال گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کام، نہ ایک دن میں. پھر پانی آیا، پانی جب مٹی سے ملا، اس پانی اور مٹی کی آمیزش سے وہاں پر وہ حیات کا جرثومہ پیدا ہوا، سنگل سیل ایک خلیہ. پھر اس خلیے نے زندگی گزارنا شروع کی تو آگے اس کے اندر بڑھتے گئے خلیے، یعنی حیات بڑھتی گئی، رشد کرتی گئی، نمو کرتی گئی. پھر دیگر یہ پانی کے اندر یہ مخلوقات پیدا ہوتی گئیں، بنتی گئیں. اور پھر اس کے بعد یہ پانی سے باہر، یعنی ایسی مخلوقات تھیں جو پانی کے اندر بھی تھیں، پانی کے باہر بھی آتی تھیں. دو زیستی مخلوقات تھیں، جیسے ابھی مینڈک ہے، پانی میں بھی چلا جاتا ہے، باہر بھی آ جاتا ہے. جیسے کچھوا ہے، پانی میں بھی چلا جاتا ہے، باہر بھی آ جاتا ہے. دونوں قسم کے اس کے اندر تنفس کی ہے. یعنی یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ تکامل تھا، یہ ایک تکمیل تھی. حیات آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کامل تر کرتی جا رہی ہے. انہوں نے قوانین ذکر کیے تکامل انواع کا، کہ اس طرح یہ حیات بڑھتی گئی. پھر اس کے بعد خشکی پہ حیات منتقل ہوئی، پھر خشکی کی حیات میں مختلف تنوع آتا گیا، تکثر آتا گیا. پھر اس کے اندر ماحول کی وجہ سے، محیط کی وجہ سے تبدیلیاں آتی گئیں، اور اس پر کروڑوں سال لگے. ایک دو دن کی بات نہیں تھی، صدیاں لگیں، ہزاریاں لگیں. پھر یہ سلسلہ بڑھتا اور آہستہ آہستہ یہ حیات متکامل تر ہوتی گئی. اور وہ جانور جن کے مثلاً اب اندر بہتر پیچیدہ نظام پیدا ہونا شروع ہوئے، ان سادہ سسٹم والے حیوانات سے پیچیدہ نظام والے حیوانات پیدا ہوئے. کرتے کرتے پھر وہ آخری تکامل یافتہ جو نو ہے اسی حیات کی، وہ بندر کو کہتے ہیں، کہ بندر تمام باقی جانداروں کی نسبت تکامل یافتہ ہے. اور پھر بندر سے آگے، یعنی بندر اسی طبیعی خلقت میں ارتقا کر کے یہ نو ارتقا کر کے ماحول کی وجہ سے اور جغرافیے کی وجہ سے اور ان تمام عوامل کے تحت تاثیر بن کر اس نے تکامل کر کے انسان کی شکل اختیار کر لی ہے. لہٰذا اب انسان ہے تکامل یافتہ مخلوق زمین پر. حیات اس طرح سے شروع ہوئی، تکامل کرتے کرتے انسان تک پہنچی. خوب یہ انہوں نے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح سے انسان وجود میں آیا، دنیا میں آیا ہے، اور پھر انسان آگے پھیلتا گیا. زیادہ وہ انسان کے عہد ذکر کرتے ہیں کہ پہلا انسان تھا جو بندر سے انسانیت میں تو آ گیا، لیکن زیادہ فرق نہیں تھا بندر اور انسان میں. پھر اس سے آگے اور نسل، ہزاروں سال گزرنے کے بعد اور نسل پیدا ہوئی، وہ پچھلے انسان سے زیادہ تکامل یافتہ تر تھی. اس طرح تقریباً 3 یا 4 نسلیں ذکر کرتے ہیں انسان ہی کی جو حیوانیت کے زیادہ قریب تھیں، لیکن آہستہ آہستہ اس میں شعور آتا گیا، رشد آتی گئی، عقل پیدا ہوئی، ذہن پیدا ہوا، ادراک پیدا ہوا، جسمانی خصوصیات بڑھتی اور موجودہ نسل تک ہم پہنچے ہیں. اور ظاہر ہے یہ تکامل آگے جاری ہے، ان کے تھیوری کے مطابق یہ تکامل جاری ہے، یعنی انسان نے مزید آگے رشد کرنی ہے. یہ جو آج ہے، مثلا اگر 1 کروڑ سال بعد میں دیکھیں انسان اگر زمین پر ہوئے تو یہ انسان نہیں ہوں گے جو آج ہیں، وہ ان سے زیادہ تکامل یافتہ تر ہوں گے، چونکہ حیات ساری تکامل میں جا رہی ہے. خوب ظاہر ہے کہ یہ نظریہ دیا انہوں نے، یہ نظریہ بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، فرضیہ تھا، یہ ایک مفروضہ تھا.
حیات کا۔ باہر کیف ایک طبقے نے کوشش کی، ایک دانشور نے کوشش کی کہ حیات کی گتھی کو سمجھے تو صحیح کہ زمین میں حیات پیدا کیسے ہوئی۔ ہم صرف یہ لے کے کہ انسان پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد آج انسان ہے، تو یہ وہ کام ہوا نہیں جو قرآن نے رہنمائی کی تھی۔ قرآن نے بھی کہا کہ انسان زمین پہ پیدا ہوا ہے اور ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے سلالہ بنا ہے، سلالہ سے پھر نطفہ بنا ہے۔ یہ انسان کی خلقت کا سارا مرحلہ ہے اور اللہ نے ارادہ کیا ہے، اللہ کے ارادے سے انسان پیدا ہوا ہے۔ کوئی دیگر نوع تبدیل نہیں کی اللہ نے انسان میں، الٹ کیا ہے۔ قرآن میں ہے انسان بندر بنے ہیں، انسان جانور بنے ہیں، لیکن کوئی جانور انسان میں تکامل کر کے بنا ہو، قرآن میں اس طرح کا کوئی شاہد شائبہ موجود نہیں ہے۔ لیکن اب اس کو طبعی اصولوں پر کیسے بیان کریں کہ انسان کیسے زمین پہ آیا، یہ ابھی تک خالی ہے۔ یہ شعبہ یعنی اہل قرآن کی طرف سے یہ تحقیق ابھی تک باقی ہے، یہ نہیں ملا سکے کڑیاں۔ آغاز حیات کے ساتھ موجودہ انسانی حیات کو نہیں جوڑ سکے، کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے قرآن میں ہونے کے باوجود۔ یہ وہ چیز ہے جو بار بار رہنمائی ہوتی ہے کہ علوم طبیعی نے، سائنس جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے درست حق ادا کیا ہے، جو ذمہ داری لی تھی اس کا حق ادا کیا ہے۔ کوئی چیز جو ان کے بس میں تھی اور نہ کیا ہو یہ نہیں کہہ سکتے آج ہم کہ سائنسدانوں نے یا علوم تجربی و علوم طبیعی کے ماہرین نے اپنی علمی رسالت، اپنی علمی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ یہ کوئی تہمت نہیں لگا سکتا ان پر، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے توقع سے زیادہ محنت کر کے حقائق کو سمجھا ہے اور سمجھایا ہے اور بنایا اور بتایا ہے۔ لیکن علوم انسانی، علوم عقلی یا علوم دینی، یہ رکے ہوئے ہیں ایک جگہ پر، وہ پرانی داستان پر رکے ہوئے ہیں۔ تحقیق، ان تمام چیزوں کو تحقیق سے نہیں گزار رہے آگے، اور روش ہی انہوں نے بدل لی ہے۔ روش انہوں نے تحقیقی روش چھوڑ دی ہے اور غیر تحقیقی روش، تقلیدی روش کو اپنا لیا ہے کہ جو پرانی بات ہے وہ درست بات ہے، جو نئی بات ہے وہ غلط بات ہے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے تو بند ہی کر دیا ہے تحقیق کا سارا میدان۔ لیکن قرآن نے کھلا رکھا ہوا ہے، قرآن نے پابندی نہیں لگائی۔ خوب اب ہم یہ دیکھیں کہ انسان کی خلقت کا ذکر ہو کے پھر فوراً سماجی بات شروع ہو جاتی ہے، یا بنی اسرائیل۔ خوب یہاں بیچ میں آدم اور حبوط سے اسرائیل، بنی اسرائیل کیسے آ گئے؟ یا تو بنی آدم شروع ہونے چاہیے تھے۔ نہیں، قرآن نے اس کو مسلمانوں کے یا مومنین کی کتاب میں، آج کی انسان کی ہدایت کی کتاب میں اس طرح سے نہیں ذکر کیا کہ پہلا انسان، دوسرا انسان، تیسری نسل، چوتھی نسل، جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں کہ ان بہن بھائیوں سے آگے کیسے آدم کے پوتے پوتیاں کیسے پیدا ہوئے، نواسے نواسیاں کیسے پیدا ہوئے۔ اور یہ لا ینحل معمہ ہے جس کو اگر کوئی پیش بھی کرے کہ ان کی بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئیں تو فوراً وہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ بس پھر کیا ہوا، جنات کے ساتھ ہوئیں، پریوں کے ساتھ، حوروں کے ساتھ، پھر مفروضے اور داستانیں بنتی گئیں، اور ہزار داستان ہیں اس موضوع میں۔ قرآن نے یہ ہزار داستان چھیڑی ہی نہیں ہے، سیدھا قرآن اپنے موضوع پہ آ گیا ہے، ہدایت پر، کہ حبوط کے بعد ہدایت۔ حبوط کو ہدایت ہی چاہیے، حبوط کو کسی اور چیز کی، حبوط کی تلافی ہدایت ہی کر سکتی ہے۔ حبوط ہدایت کے علاوہ تدبیر نہیں ہو سکتا۔ اس زندگی کی مدیریت ہدایت کے ذریعے ہے، لہٰذا حبوط سے سیدھا ہدایت کی طرف آ گئے کہ یہ انسانی جو معاشرہ ہے، کون سا قرآن کے مخاطبین، یعنی قرآن جس وقت نازل ہوا جس انسانی نسل کے لیے، اس کو اس کا نزدیک ترین سماج مثال کے طور پر چنا، بنی اسرائیل۔ یعنی ابھی جو قرآن کا مخاطب سماج ہے،
اس سے پہلے جو سماج تھا، جو بنی اسرائیل تھا، اس کو قرآن نے چنا اور ان کے سامنے پیش کیا کہ اس حبوطی زندگی میں ہم نے ہدایت نازل کی، جیسا پچھلی آیت میں تھا کہ اب ہم ہدایت نازل کریں گے، جس نے ہدایت کی اتباع کی اس کو کوئی خوف و حزن نہ ہو۔ خوب پھر کی آپ نے ہدایت؟ جی کی ہم نے ہدایت۔ کیا ہدایت نازل کی؟ ہدایت نازل کی تسلسل کے ساتھ بنی اسرائیل میں۔ بنی اسرائیل کو نمونے کے طور پر ایک سماج کو لے کر مخاطبین قرآن کو پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ نمونہ ہے، حبوطی زندگی جو گزار رہے تھے اولاد آدم، ان کو ہماری طرف سے ہدایت ملی۔ جب ہماری طرف سے انہیں ہدایت ملی تو انہوں نے کیا کیا، وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ آپ بھی ویسے نہ ہو جائیں کہ اسی حبوطی زندگی میں اب آپ کی باری ہے۔ یعنی قرآن ہدایت کا منشور اب اترنا شروع ہو گیا، اور یہ آخری ہے، اللہ کی طرف سے آخری کتاب نازل ہو رہی ہے۔ یہ پہلی کتاب نہیں ہے، ہدایت کا پہلا سلسلہ نہیں ہے۔ پہلے ہدایت آئی ہے، انہی انسانوں کے پاس آئی ہے۔ جب ان کے پاس ہدایت آئی، انہوں نے کیا کیا، ہم آپ کو پہلے یہ آئینہ دکھا دیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے جن کے پاس قرآن آیا ہے کہ آپ نے اس ہدایت کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس لیے یہ بات فوراً قرآن مسلمانوں سے پہلے، یعنی اسلام سے پہلے ہدایت کے جو سلسلے تھے اور جس سماج کے لیے آئے تھے، اس سماج کو مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ جو ہدایت آپ کے پاس آئی ہے یہی ہدایت ان کو دی گئی تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اس ہدایت سے نتیجہ کیا نکلا؟ آج یہ سماج کہاں بیٹھا ہے؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، چونکہ مدینہ میں موجود تھے یہ بنی اسرائیل، یہ آج کس حالت میں ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ آئینہ دکھانا ضروری تھا تاکہ مومنین جن کے لیے قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ نسل موجودہ اسے سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے ہدایت کو کیسے لینا ہے۔ اور شروع ان کا نام یا بنی اسرائیل رکھا ہے، بنی آدم نہیں کہا ان کو۔ بعد میں ہے تعبیر بنی آدم کی، لیکن یہاں بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، آپ یاد کرو اب کہ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی، جو نعمتیں آپ کو دیں، اور وہ انعام آپ پر کیے ہیں، اور پھر بعد میں ہے کہ اس نعمت کے ذریعے آپ کو اللہ نے فضیلت دی، برتری دی تمام زمین پر بسنے والی اقوام پر۔ اس سماج کو اللہ نے برتری دی نعمتوں کے طفیل۔ وہ نعمتیں یاد کرو، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میرا عہد وفا کرو جو تمہارے ساتھ تھا، اوف بعہدکم، تاکہ میں بھی تمہارا عہد وفا کروں۔ دو طرفہ عہد ہے اللہ کے ساتھ۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور رہبت، خوف صرف مجھ سے رکھو، اللہ سے رکھو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ۔ یہاں سے اب بنی اسرائیل کا کہ یہ سماج زیر باس آ جاتا ہے بنام بنی اسرائیل۔ اور اس مضمون میں یہ متعدد آیات ہیں، پھر سورہ بقرہ میں ہیں، سورہ بقرہ کے بعد دیگر صورتوں میں پھر وقفے سے کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، بلکہ یہ کہیں کہ سب سے زیادہ کیا ہے۔ اتنا مومنین کا ذکر نہیں کیا جتنا بنی اسرائیل کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ اور بنی اسرائیل کے بھی ایک بہت جامع قرآن نے جائزہ ان کا پیش کیا ہے۔ یہ کیا تھے، کن نشیب و فراز سے گزرے، ان کو اللہ نے کیا دیا، ان پر کیا مراحل گزرے، انہوں نے سختیاں کیا جھیلیں، انہوں نے سہولتیں کیا دیکھیں، ان کے اندر انقلابات کیسے پیش آئے، اور ان کے اندر لغزشیں کیسے آئیں، شیطان اس میں کیسے گھسا، گمراہ کیسے ہوئے، ہادی ان کے کیسے آئے، غلام کیسے بنے، پھر آزاد کیسے ہوئے، پھر ہٹ درم کیسے ہوئے، اور پھر اوج پہ کیسے پہنچے، اور اس اوج سے
پستی میں کیسے پہنچے، یہ وہ داستان ہے جو قرآن کریم نے ہدایت کے منظر کے لیے یہاں پر پیش کیے، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔